یہ اتنا کہنا چاہتے تھے کہ وہ نوجوان برجستہ پکار اٹھا ہے کہ اے عبداللہ ابن مبارک، آپ یہی تو بتانے کے لیے آئے ہو کہ میرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا ہے؟ کہا تو میرا نام بھی جانتا ہے اور یہ بھی جان رہا ہے کہ میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، آخر وجہ کیا ہے تو بتا۔ تو کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کوئی پہلے آدمی نہیں ہو، آپ سے پہلے 6 لوگ آ چکے ہیں، آج یہ 7واں حج میرا ہے اور 7واں حج کو اللہ نے مردود قرار دے دیا ہے، میرے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، میری عبادتوں کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، یہ جو ہے کوئی آپ پہلے آدمی نہیں ہے۔ تو کہا آخر وجہ کیا ہے، تیرا گناہ کیا ہے؟ تو کہا صرف میری ماں ناراض ہے، میری ماں ناراض ہے، اس کی بنیاد پر میرا حج قبول نہیں ہے، میری عبادتیں قبول نہیں ہے، میرے روزے قبول نہیں ہے، میری نمازیں قبول نہیں ہے۔ کہا آخر تو نے اپنے ماں کی غلطی کیا کی ہے، اپنے ماں کے ساتھ گناہ کیا کیا ہے، اپنے ماں کے ساتھ گستاخی کیا کی ہے؟ تب اس نے کہا کہ ایسا ہے، میری ماں ایسی تھی، میں ایسا تھا، پوری بات جب بتائی۔ اب عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ چل تو اپنے ماں کے پاس، میں تیری سفارش کرتا ہوں۔ اب وہ عبداللہ ابن مبارک اس کے گھر پہنچتے ہیں، دروازہ بند پاتے ہیں، باہر سے دستک ہوتی ہے، اب اندر سے آواز آتی ہے باہر کون ہے؟ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں وہ میری وہ ماں، میں عبداللہ ابن مبارک ہوں، آپ کا چرچا تھا، آپ کا شہرہ تھا، آپ کو لوگ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ وہ ضعیف اندر سے پکار اٹھتی ہے، سرکار آپ میرے دروازے پر کیسے آئے ہو؟ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صرف خبر کر دیتے۔ کہا کہ میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ دروازے سے اندر جو باہر سے آواز دیتے ہیں میں دروازہ کھولو۔ کہا دروازہ تو نہیں کھول سکتی۔ کہا وجہ کیا ہے؟ جب بہت اصرار کیا تب آپ نے اندر سے اس ضعیفہ نے اپنے ہاتھ کو صرف باہر نکالا۔ جب باہر ہاتھ نکالا حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں نے اس ضعیفہ کے ہاتھ کو دیکھا، اس کے اوپر کوئی چمڑا نہیں تھا، اس کے اوپر کوئی چمڑا نہیں تھا، اس ہڈیوں کے اوپر کوئی گوشت نہیں تھا، صرف جلا ہوا ایسے ہڈی نظر آ رہی تھی۔ جب سے اتنا دیکھا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اے نوجوان، وہ اللہ تیری عبادتیں کیسے قبول کرے؟ تو نے اپنے ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ تب اندر سے آواز آتی ہے، اس ضعیفہ عورت نے کہا تھا کہ اے عبداللہ ابن مبارک، ابھی آپ نے میرا پورا جسم نہیں دیکھا ہے، صرف نمونہ دیکھا ہے، میرے ہاتھ کی کلائی دیکھی ہے۔ جس طرح آپ نے میری کلائیوں کا ملاحظہ کیا ہے، اسی طرح میرے پورا جسم کو اس میرے بیٹے نے جلا کر خاک کر دیا ہے۔ اب میں اس بیٹے کو کیسے بخش دوں، اس کی خطاؤں کو کیسے معاف کر دوں؟ جب اتنا کہا حضرت عبداللہ ابن مبارک روتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد اس سے پوچھتے ہیں یہ تیرا ہاتھ کیسے کٹا؟ اس نوجوان نے بتایا کہ جب شراب کا نشہ اترا تب میرے عقل نے فیصلہ کیا کہ ماں نے مجھے دودھ پلایا، اپنے پیٹ میں مجھے 9 مہینے رکھا، تو اس کا صلہ یہی ہونا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور اپنے ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں بس ایک چارہ ہے، اس زمین کے اوپر اگر موم سے زیادہ کوئی موم ملائم ہے تو صرف ماں کا دل ہے، باقی کوئی اور نہیں ہے جو تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ میرے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں بس رک جاؤ، ابھی میں تمہاری خطاؤں کو معاف کراتا ہوں۔ دستک دیتے ہیں او مائی، ذرا اے میرے کہنے سے اپنے مال کو ایک بار ایک نظر دیکھ لے۔ اب وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے کہنے پر اندر سے کنڈی کھولا اور جب دیکھا نگاہوں سے نگاہیں دو چار ہوئی، اب بیٹے کو دیکھا، ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور اس حالت میں کہ ماں پوری جلی ہوئی ہے، اپنی ساری تکلیف کو بھول جاتی ہے، فوراً کہتی ہے اے میرے نفس و جگر، جب میں نے تجھے پیدا کیا تھا اپنے دونوں زانوں سے، اور جب میں نے تجھے اپنے چھاتی سے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، اس وقت تو تیری یہ حالت نہیں تھی۔ میں نے تجھے جنا تھا، پیدا کیا تھا، دودھ پلایا تھا، پرورش کی تھی، تب تو تیرے دونوں ہاتھ سلامت تھے، آخر تیرے یہ ہاتھ کہاں غائب ہو گئے جن کو میں نے پیدا کیا تھا؟ اب وہ رونے لگتی ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا
وہ میری مائی جب تجھ کو میں نے آگ میں جلایا، جب شراب کا نشہ اترا، پھر میرے عقل نے فیصلہ کیا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان ہاتھوں کو کاٹ کر پھینک دیا کہ اگر یہ ہاتھ نہ ہوتے تو ماں کو میں جلایا نہ ہوتا۔ ماں کا دل پھٹ جاتا ہے اور فوراً برجستہ پکار اٹھتی ہے، اے میرے لخت جگر، میں نے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ جیسے ادھر اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنا ہوتے ہیں، فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ کیوں؟ دیکھو اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد اس طرح ماں معاف کر دیتی ہے۔ بتاؤ کوئی ہے زمین کے اوپر جو معاف کر دے؟ تم نے اپنے ماں کو ستایا ہے، اپنے ماں کو مارا ہے، اپنے باپ کو ستایا ہے، اپنے باپ کو تکلیف دی ہے، اپنے باپ کو کھانا نہیں دے سکتے ہو۔ سن لو، اگر تم ایک ٹائم یہاں پر کھانا دینا تمہارے لیے بوجھ ہے تو تم اس زمین کے اوپر اس گاؤں کی مسجد میں نہیں بلکہ بیت اللہ میں چلے جاؤ اور خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑ لو، اپنی پوری زندگی اسی چادر کو پکڑ کر اپنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کر مر جاؤ اور تسبیح خدا بیان کرتے رہو۔ تم جنت میں جانے کی تو بات دور کی ہے، جنت کی خوشبو تک تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر اس زمین کے اوپر اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تبھی مولانا صاحب کی دعا تمہارے کام آئے گی، تبھی پیر صاحب کی جو ہے شفاعت تمہارے کام آئے گی۔ جب اپنے ماں کو خوش کرتے رکھو گے، اپنے باپ کو خوش رکھو گے، تبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اگر تمہاری ماں، یہ بتاؤ ہر باپ کے یہاں کسی کے یہاں 4 بچے ہوتے ہیں، کسی کے 5، کسی کے یہاں 7، کسی کے 8، کسی کے 10، کماتا ایک ہے باپ۔ ویسے اولن دستور یہ ہے کہ شادی ہوتی ہے، بیوی آتی ہے، چولہا الگ، تو بھائی کماؤ گے تم ہی الگ، اور اگر 7 بچے پیدا ہو گئے تو پالو گے تم ہی الگ۔ تمہارا بھائی تمہارے بچوں کی پرورش میں کبھی 2000 نہیں دے گا۔ تو ایک باپ اپنے سارے بچوں کو پال لیتا، مگر سارے بچے مل کر اپنے ایک ماں اور ایک باپ کو نہیں پال پاتے۔ بے شک حق ہے۔ تو چاہے عالم، چاہے جتنا بڑا، چاہے غوث کے پاس چلے جاؤ، چاہے سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ کے دربار میں چلے جاؤ، غریبوں میں 1 لاکھ روپیہ روز صدقہ کرو، اور جتنا تمہارے گھر میں غلہ ہو سب پکوا کر کے روز کھلا دو، 1 پائی کا تمہیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہ سب اسی وقت کام آئیں گے جب تمہارے ماں اور باپ راضی ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ تو اگر رب کو خوش میدان حشر میں دیکھنا چاہتے ہو، رسول کے سامنے شرمندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو اپنے ماں اور باپ کو راضی کر لو۔ اس زمین کے اوپر بیویاں تم 1000 پیدا کر لو گے، ایک بیوی مر جائے کل دوسرا نکاح کرو وہ بھی بیوی، وہ مر جائے یا چھوڑ دو طلاق ہو جائے کسی معاملے کے اعتبار سے تیسرا نکاح کرو، جیسے نکاح کرو گے وہ بیوی، مگر اس زمین پر ماں ایک ہے، کوئی ماں نہیں بنے گا۔ تو بیویوں کے لیے اپنی اپنی ماؤں کو نہ چھوڑو۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ جنت تمہارے ماں کے ہی قدم کے نیچے، اور جب وہ تم سے روٹھ جائے، زندگی میں اس کو تم نے کبھی ایک گلاس پانی نہ دیا، اور جب وہ اس دنیا کو چھوڑ دے، اس کے بعد تم سائیں فقیر کو کھلانے کے لیے، مدرسے کے طالب علموں کو کھلانے کے لیے، اور شام میں فاتحہ کرنے کے لیے تم 1000 گلگلا بنا ڈالو، بڑے بڑے ڈلوا بھر کر رکھ دو، اس کے بعد کہو آپ لے جاؤ حضرت کھا لو اور کھلا دو، ہمارے ماں کو ثواب مل جائے، تو اس سے تمہاری ماں کو تو فائدہ ملے گا مگر تمہیں اس کا 1 پائی نہیں ملے گا، کیونکہ جب تک ماں ناراض ہے رب ناراض ہے۔
اور رب اسی وقت خوش ہوگا جب تم اپنے ماں کو خوش کر لو گے. اور یہ غیبت سب سے بڑی غیبت جو ابھی حضرت نے بیان کیا کہ غیبت کتنی بڑی چیز ہے، تو یہ زنا سے بھی بڑی چیز ہے. کیوں؟ زنا انسان کرتا ہے، توبہ کر دیتا ہے. جس نے کیا یا جس نے جیسے ہوا، دونوں نے توبہ کر لیا. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے تو بڑی مہربانی. پکڑ لے تو یہ وہ خود مختار ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے. اور غیبت سے کیا ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں